خدا باپ کے زندہ اور جلالی کلام میں سے زندگی برا کلام ملاکی کی کتاب خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بہار نبوت۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو کہ تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ خداوند فرماتا ہے کیا عیساؤ یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیساؤ سے عداوت رکھی اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الافواج فرماتا ہے اگرچہ وہ تعمیر کریں گے پر میں ڈھاؤں گا اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے، شرارت کا ملک۔ وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے، اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی اور تم کہو گے کہ خداوند کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو۔ رب الافواج تم کو فرماتا ہے اے میرے نام کی تحقیر کرنے والو کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزارتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی۔ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزارتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے اب ذرا خداوند کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے، تمہارے ہی ہاتھوں نے گزارنا ہے، کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ رب الافواج فرماتا ہے کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبح پر ابس آگ نہ جلاتے۔ رب الافواج فرماتا ہے میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارا ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا، کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی اور ہر جگہ میرے نام پر بہور چلائے جائیں گے اور پاک ہدیے گزاریں گے، کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ خداوند کی میز پر کیا ہے، اس پر کے ہدیے بے حقیقت ہیں، اور تم نے کہا یہ کیسی زحمت ہے اور اس پر ناک چڑھائی۔ رب الافواج فرماتا ہے پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے اور اسی طرح کے ہدیے گزاریں، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند فرماتا ہے لعنت اس دغاباز پر جس کے گلے میں نر ہے پر خداوند کے لیے عیب دار جانور کو نظر مان کر گزارتا ہے، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے اور اب اے کاہنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو معلوم کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا میں معلوم کر چکا ہوں۔ دیکھو میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا، اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے، اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے۔ رب الافواج فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسان رہا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں،
کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے، پر تم راہ سے منحرف ہو گئے۔ تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزارنے والے یعقوب کے خیموں سے منتقل کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سب سے خداوند کے مصفا پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کے بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھی، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو کہ کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ دیکھو، میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزومند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سونار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزاریں۔ تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانے میں۔ اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف، اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے، مستند گواہ ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دایکی اور ہدیے میں؟ پس تم سخت معلوم ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دایکی ذخیرہ خانے میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو، رب الافواج فرماتا ہے۔ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی۔
اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچا نہ چڑھ جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکش مملکت ہوگے۔ رب الافواج فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، میں تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے کہا خداوند کی عبادت کرنا عبث ہے، رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں، شریر برومند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بے رہائی پاتے ہیں۔ تب خدا ترشوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا۔ تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسے جلائے گا کہ شاخ و بن کو کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت تا ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانے کے بچڑوں کی طرح کودو گے پھاندو گے، اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے، تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو معلوم کروں۔ آمین۔ اقلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔